ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بارگاہ رسالت میں جنتی پھل دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت جس نے ہر شے کا اندازہ رکھا فرماتا ہے کہ ایک سیب آپ کھائیں اور دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائیں، پھر حق کی زوجیت ادا کریں، میں تم دونوں سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ پھر جب کفار مکہ نے حضور نبی علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ان دنوں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حمل ٹھہر چکا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، اس کی کتنی رسوائی ہے جس نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، آپ سب سے بہتر رسول اور نبی ہیں۔ جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات ادا کر چکی تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان کے بطن مبارک سے یہ ندا دی، اے امی جان، آپ غم زدہ نہ ہوں اور نہ ہی ڈریں، بے شک اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کے ساتھ ہے۔ جب مدت حمل پوری ہوئی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بوسہ لیتے اور ان کی پاکیزہ خوشبو کو سونگھتے تھے۔ پھر جب حضور نبی علیہ السلام ان کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو فرماتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے اس وقت ہوئی جب حضور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال تھی اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 50 سال کے قریب تھی۔ قریش مکہ اس وقت خانہ کعبہ میں ایک دراڑ آنے کی وجہ سے اس کی تعمیر نو میں مصروف تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ فتم سے ہے جس کے معنی روکنے یا چھڑانے کے ہیں، اور فاطمہ کے معنی روکنے والی اور چھڑانے والی کے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے معنی چھڑانے والی یعنی آتش جہنم سے نجات دینے والی کے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ رب العزت نے اسے اور اس کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے القابات زہرا، طاہرہ، مطہرہ، بطول، سیدۃ النساء العالمین اور سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں۔ آپ کا مشہور لقب زہرا ہے جس کے معنی کلی یعنی انتہائی خوبصورت کے ہیں۔ آپ کا لقب زہرا اس وجہ سے مشہور ہوا کہ آپ کو کبھی حیض نہیں آیا اور نہ ہی کسی بچے کی پیدائش کے وقت آپ کو نفاس آیا۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر قسم کی غلاظت سے پاک اور صاف تھیں، اس لیے زہرا کے لقب سے مشہور ہو گئیں۔ سیدہ پاک کا لقب طاہرہ بھی ہے جس کے معنی پاک باز خاتون کے ہیں، کیونکہ آپ کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی پاکیزگی حاصل تھی۔ آپ کا ایک لقب بطول بھی ہے جس کے معنی قطع تعلقی کے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دنیا و مافیہ سے بے پرواہ تھیں اس لیے آپ کا لقب بطول ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام جہان کی عورتوں کی سردار اور جنتی عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روتی ہوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ نے شفقت سے پوچھا، میری بیٹی تم کیوں روتی ہو؟ سیدہ پاک نے عرض کیا، ابا جان میں کیوں نہ روؤں کہ مشرکین قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزات اور منات کی قسم کھا رہا ہے اور وہ آپ کو دیکھتے ہی شہید کر دیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے آپ کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بچی تم میرے پاس وضو کا برتن لاؤ۔ پھر آپ نے وضو فرمایا اور مسجد تشریف لے گئے۔ جب مشرکین نے آپ کو دیکھا تو پکارے یہ رہے، پھر ان کے سر جھکے اور ان کی ٹھوڑیاں ساقط ہو گئیں اور وہ اپنی آنکھوں کو اٹھا بھی نہیں سکے۔ حضور نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی میں خاک لے کر ان پر ماری اور فرمایا کہ ان کے چہرے بگڑ گئے۔ پھر جس شخص کو اس میں سے کوئی کنکری لگی تو وہ بدر کے دن حالت کفر میں قتل ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو مشرکین مکہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ وہ آپ کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے
اور ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور بچہ دانی لا کر آپ کے کندھوں پر حالت سجدہ میں رکھ دے۔ پھر جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے تو وہ غلیظ چیزیں لا کر آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دی گئیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بوجھ کی وجہ سے کافی دیر تک سجدے میں رہے۔ اس دوران مشرکین ہنستے رہے، یہاں تک کہ وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خبر ہوئی تو آپ، جو کہ اس وقت کم سن تھیں، تشریف لائیں اور ان مشرکین کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ غلاظت اپنے ہاتھوں سے ہٹانے لگیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین کی اس حرکت نے شدید صدمہ پہنچایا۔ آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے۔ پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ اے اللہ تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ان سب کی لاشیں جنگ بدر کے موقع پر خاک آلود ہوتی دیکھیں، پھر ان سب کی لاشوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، ان گڑھے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک بدبخت نے آپ کے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو بے قرار ہو گئیں، فوراً پانی لائیں اور آپ کا سر دھونے لگیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ساتھ ساتھ روتی ہی جاتی تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یوں روتے دیکھا تو فرمایا، بیٹی تم رو نہیں، اللہ رب العزت تیرے باپ کو بچائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ننھے چہرے پر تھپڑ مارنے کی گستاخی کی۔ آپ نے اس کی شکایت اپنے والد ماجد سے کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اسے جا کر ساری بات بتاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ ابو سفیان نے آپ کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو سفیان نے وہاں جا کر آپ سے کہا، جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا ہے تم بھی اس کے منہ پر ویسے ہی تھپڑ مارو۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور واپس آ کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ ابو سفیان کو نہ بھلانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ابو سفیان کا قبول اسلام حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ 6 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دل عزیز چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے اور اس کے کچھ دنوں بعد آپ کی غم گسار اہلیہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال فرما گئیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دونوں بڑے صدمے تھے جنہوں نے آپ کو غمگین کر دیا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین اپنے ہاتھوں سے کی اور ان کے جسم مبارک کو قبر میں اتارا۔ پھر جب ان کی تدفین کرنے کے بعد گھر لوٹے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا، ابا جان میری والدہ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہاری والدہ اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے محلات کے درمیان زبرج سے بنے ہوئے گھر میں ہیں، جہاں نہ کوئی فضول بات ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، ابا جان یہ زبرجد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، زبرجد موتیوں، لال اور یاقوت سے مرصع محل ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو والدہ سے جدائی انتہائی شاق گزری تھی اور آپ ان کی جدائی کو شدت سے محسوس کرتی تھیں، مگر چونکہ آپ کی تربیت ایک ایسی ماں نے کی تھی جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر مصیبت میں ساتھ دینے والی تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری سنبھال لی کہ جب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر کی صبر آزمات تبلیغ کے بعد واپس لوٹتے تو آپ ان کی دلجوئی فرماتی تھیں اور آپ کا چہرہ دیکھتے ہی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ ناظرین، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام فرمایا
تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 500 درہم اور 2 یا 3 اونٹ دے کر مکہ مکرمہ روانہ کریں تاکہ وہ اشیاء ضروریہ خریدیں اور آپ کے اہل خانہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو مدینہ منورہ لا سکیں۔ حکم ملتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کے ہمراہ عبداللہ بن اریکت کو بھی روانہ کیا۔ یوں یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں، چنانچہ کئی نیک خصلت ذہنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آیا۔ مہاجرین اور انصار کے معززین نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن رضا الہی کے ساتھ مخصوص ذات نے انکار کرتے ہوئے فرمایا میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام نکاح عرض کیا تو ان سے بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا یہ معاملہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر چل نکلا۔ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تمام معززین نے پیغام نکاح عرض کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح عرض نہیں کیا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے غربت کے سبب ایسا نہیں کیا۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا معاملہ شاید اسی لیے روکا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں اور ان سے شہزادی رسول کا معاملہ ذکر کریں؟ اگر انہوں نے تنگ دستی کی وجہ سے انکار کیا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے ابو بکر اللہ رب العزت آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ سب مسجد نبوی سے نکل کر حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام کی تلاش میں ان کی مسجد جا پہنچے، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر جب پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی انصاری کے باغ میں اجرت پر اونٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف ہیں تو یہ تینوں صحابی ان کی جانب چل دیے۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے علی بات یہ ہے کہ قریش کے معززین نے بنت رسول کے لیے پیغام بھیجا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر اچھی عادت سے کامل طور پر متصف ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار بھی ہیں، آپ کے لیے اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے امید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا معاملہ آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور وہ عرض کرنے لگے اے ابو بکر آپ نے مجھے ایسے کام پر ابھارا ہے جو روکا ہوا تھا اور مجھے ایسے کام کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم مجھے شہزادی سرور کونین پسند ہیں اور ایسے رشتے کے لیے میرے جیسا اور کوئی نہیں، لیکن غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی ایسا نہ کہو، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اڑتے ہوئے غبار کی مانند ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کھولا اور اپنے گھر چل دیے۔ گھر جا کر اونٹ باندھا اور جوتے پہن کر حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا دروازے پر کون ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اٹھو اور دروازہ کھولو، یہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ اللہ کی قسم جب تک انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں اوٹ میں ہو گئی ہوں وہ اندر داخل نہیں ہوئے۔ پھر حاضر خدمت ہو کر انہوں نے سلام کیا
اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب عنایت کیا۔ پھر فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کو ریزنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کرنے میں حیا کر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی فاطمہ بنت اسد سے لیا۔ میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا۔ آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا اور مجھے شائستہ بنایا۔ آپ نے مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر شفقت و احسان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے مجھے ہدایت بخشی اور مجھے شرک سے بچایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے ذریعے میری پشت پناہی اس طرح فرمائے کہ میرا بھی ایک گھر اور بیوی ہو جس سے میں چین حاصل کروں۔ اسی وجہ سے میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد نکاح میرے ساتھ فرمانا پسند فرمائیں گے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور خوشی اور مسرت سے کھل اٹھا۔ پھر آپ نے مسکرا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا اللہ رب العزت کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری حالت پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک زرہ تلوار اور پانی لانے والے ایک اونٹ کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے اور سفر میں بھی اس پر سامان لادو گے، لیکن زیرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اور میں تجھ سے خوش ہوں۔ اے علی، تجھے مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان میں تم دونوں کا نکاح کر دیا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کئی چہرے اور پر تھے۔ اس فرشتے نے آ کر عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، مبارک ملن اور پاکیزہ نسل کی آپ کو بشارت ہو۔ میں نے پوچھا اے فرشتے کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب تعیل ہوں اور عرش کے ایک پائے پر مقرر ہوں۔ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش کی کہ وہ مجھے اجازت دے کہ میں آپ کو بشارت سناؤں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پیچھے پیچھے فضل اور کرم الہی کی خبر لے کر آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی اس فرشتے نے اپنی بات بھی پوری نہیں کی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور ایک سفید ریشم کا ٹکڑا میرے ہاتھوں پر رکھ دیا جس میں 2 سطریں نور کے ساتھ لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا اے میرے دوست جبرائیل، یہ خط کیسا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ رب العزت نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور اپنی رسالت کے لیے مخلوق میں سے آپ کا انتخاب فرمایا۔ آپ کے لیے ایک حبیب بھائی، دوست اور وزیر چن کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح فرما دیا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرا حبیب کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کا چچا زاد اور دینی بھائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ پیراستہ ہونے، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے اور ملائکہ کو چوتھے آسمان میں بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ رضوان جنت نے اللہ کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر ممبر کرامت رکھ دیا ہے۔ یہ وہی ممبر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے تو انہوں نے اسی ممبر پر خطبہ دیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے اس ممبر پر راحیل نامی فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے شایان شان اس کی حمد و ثنا کی تو آسمان فرحت و سرور سے جھوم اٹھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید عرض کی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی فرمائی کہ میں نے اپنے محبوب بندے علی کا نکاح اپنی محبوب بندی اور اپنے رسول کی بیٹی فاطمہ سے کر دیا ہے، تم ان کا عقد نکاح کر دو۔ پس میں نے عقد نکاح کر دیا اور اس پر فرشتوں کو گواہ بنایا اور ان کی گواہی اس ریشم کے ٹکڑے میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط آپ کے حضور پیش کروں اور اس پر سفید کستوری کی مہر لگا کر داروغہ جنت رضوان کے حوالے کر دوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو اس نکاح پر گواہ بنایا تو شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیر دے۔ جب اس نے زیورات کی بوچھاڑ کی تو ملائکہ اور روحوں نے سب زیورات چن لیے اور حوریں قیامت تک یہ زیورات ایک دوسرے کو تحفے میں دیتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ سے عرض کروں
کہ آپ زمین پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کر دیں۔ مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 2 ایسے شہزادوں کی بشارت دوں جو انتہائی ستھرے عمدہ خصائل و فضائل کے حامل، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہاں میں بھلائی والے ہوں گے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ابھی فرشتہ بلند نہیں ہوا تھا کہ تم نے دروازے پر دستک دے دی۔ میں تمہارے متعلق حکم الہی نافذ کر رہا ہوں، تم مسجد میں پہنچ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ میں لوگوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح کروں گا اور تمہارے وہ فضائل بیان کروں گا جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت سے نکلا تو اتنی جلدی میں تھا کہ خوشی و مسرت سے اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ راستے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے علی، خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ میں نے بتایا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے۔ اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیچھے پیچھے مسجد میں تشریف لا کر اس کا اعلان فرمائیں گے۔ دونوں صحابہ کرام یہ سن کر خوش ہو گئے اور مسجد کی طرف چل دیے۔ پھر جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، مہاجرین اور انصار کو جمع کرو۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر اقدس کے پاس تشریف فرما ہو گئے، یہاں تک کہ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں زمین پر ان کا نکاح کر دوں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے تشریف لائے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور یہ خطبہ پڑھا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے انعامات و احسان پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک اور مثل نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے معزز نبی اور عظیم الشان رسول ہیں۔ ان پر، ان کی آل و اصحاب اور ازواج مطہرات پر اور ان کی اولاد اطہار پر اللہ رب العزت کی ایسی دائمی رحمت ہو جو آپ کو خوش کر دے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے، نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور اس نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس زیرہ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر راضی ہیں۔ تم لوگ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لو اور گواہ بن جاؤ۔ سب مسلمانوں نے کہا کہ اللہ رب العزت تمہارے جوڑے میں برکت عطا فرمائے اور تمہیں اتفاق عطا فرمائے۔ پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح پر دف بجانے کا حکم دے دیا۔ پھر انہوں نے جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس دف بجایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زرہ لی اور بازار میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب میں نے درہموں پر اور انہوں نے زرہ پر قبضہ کر لیا تو مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، کیا اب میں آپ سے زیادہ زرہ کا اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں ہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے، پھر یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے زرہ اور درہم لے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک کی خبر دی تو آپ نے انہیں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر انہیں مٹھی بھر درہم عطا فرمائے اور فرمانے لگے، ان درہم کے عوض فاطمہ کے لیے مناسب اشیاء خرید لاؤ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خریدی ہوئی اشیاء اٹھانے میں مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 درہم عطا فرمائے تھے۔ میں نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر، چمڑے کا دسترخوان، چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ پھر میں، حضرت سلمان اور حضرت بلال نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سامان اٹھا لیا اور آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔
جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا شعار ہی تجھ سے ڈرنا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ درہم حضرت سیدہ ام سلمہ کے حوالے کر دیے اور ارشاد فرمایا انہیں اپنے پاس رکھو۔ پھر 1 مہینے تک شرم و حیا کے باعث میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ جب کبھی راستے میں آپ سے ملاقات ہوتی تو آپ ارشاد فرماتے، اے علی میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مال غنیمت آئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کام کاج کے لیے ایک لونڈی مانگ لیں تاکہ گھریلو کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچیں تو آپ گھر پر موجود نہیں تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدعا بیان کیا تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر واپس تشریف لے گئیں اور پھر جب تاجدار کائنات تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آنے کی اطلاع دی اور ان کا مدعا بیان کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فوراً آپ کے گھر تشریف لائے اور آپ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، بیٹی میں تمہیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی مجھے اصحاب صفہ کی خورد و نوش کا بندوبست کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت 1000 درجے بہتر ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ ضرور بتائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت کئی گنا بہتر ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اونٹ کے کھال کا لباس پہن رکھا ہے اور اس میں بے شمار پیوند بھی لگے ہوئے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی لخت جگر کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، بیٹی تم دنیا کی تکلیف کا خاتمہ صبر سے کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ رب العزت تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہوئی۔ وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں صحابہ کرام کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب بنا کر پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقے سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کھانا مانگا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آپ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن فاقے سے ہے اور کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے فاطمہ تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، مجھے میرے بابا جان نے رخصتی کے وقت یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، بس یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائیں اور جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے فاقے کے بعد تھوڑے سے جو لائے تھے جنہیں پیس کر میں نے روٹی بنائی
جب میں روٹی بچوں کو کھلانے لگی تو خیال آیا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تھوڑی سی روٹی دے دوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی تناول کرتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی، میں 4 روز سے فاقے سے ہوں اور 4 روز بعد یہ روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو میرے منہ میں پہنچا ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شدید بیمار تھیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب سیدہ پاک کی آنکھ لگی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی نماز کے لیے اٹھیں اور پھر نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا، اے فاطمہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا، تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جواباً کہا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہیں برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد ماجد نے اللہ رب العزت کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ نہایت حوصلے کے ساتھ کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف میں زبان پر شکوہ نہیں لاتی تھیں۔ آپ نے کبھی گھریلو کام کاج کے بعد تھکاوٹ کا اظہار نہیں کیا اور گھریلو کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بلا تاخیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی اور عبادات و تسبیحات میں مشغول ہو جاتی تھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کھانا پکاتے وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے وقت ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے تو گھر سے چکی کے چلنے کی آواز سن کر فرماتے، اے میرے اللہ، فاطمہ کو ریاضت و قناعت کی جزائے خیر عطا فرما اور اسے فقر کی حالت میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کسی کام سے بھیجا۔ میں جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہنچا تو حسنین کریمین اس وقت سو رہے تھے اور سیدہ پاک اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی تھیں۔ آپ کی زبان مبارک سے قرآن مجید کے الفاظ سن کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی جو کافی دیر تک طاری رہی۔ شہزادہ کونین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر و بیشتر اپنی والدہ ماجدہ کو صبح سے شام تک عبادت و ریاضت اور بارگاہ الہی میں گریہ و زاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیشتر دعائیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اور امت کی بخشش کے لیے ہوتی تھیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ اکثر و بیشتر ساری رات نماز میں گزار دیتی تھیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں دوپہر کے وقت جب موسم شدید گرم تھا، میں سیدہ پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ کے گھر کا دروازہ بند تھا اور چکی چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو زمین پر سویا پایا۔ چکی خود بخود چل رہی تھی اور حسنین کریمین کا گہوارہ خود بخود ہل رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر تمام ماجرا گوش گزار کر دیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شدید گرمی میں میری بیٹی فاطمہ روزہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر نیند غالب کر دی اور اس کے لیے گرمی کو ختم کر دیا۔ پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تمام کام سر انجام دیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سخاوت کے بے شمار قصے روایات میں موجود ہیں۔ نزہۃ المجالس میں منقول ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کو جہیز میں ایک قمیص دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک سائل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی کہ اے نبی کے گھر والوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنی پرانی قمیص اس کو دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی وہ شے راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت عزیز ہو۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ قمیص جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز میں دی تھی لا کر اس سائل کو دے دی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں کھانا ایک وقت کے بعد میسر آیا۔ میں بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا چکے اور والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کھانا تناول فرمانے لگی تھیں۔ اسی دوران ایک سائل نے دروازے پر آ کر صدا لگائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، تم پر سلام ہو، میں 2 وقت سے بھوکا ہوں۔
مجھے کھانا کھلا دو۔ والدہ ماجدہ نے جب اس سائل کی صدا سنی تو آپ نے اپنا کھانا مجھے دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ یہ کھانا اس سائل کو دے آؤ، میں نے ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا جبکہ وہ 2 وقت کا بھوکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ بنی سلیم کا ایک شخص حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کی بات سنی تو آگے بڑھ کر اس کی گستاخی کا جواب دینے کا ارادہ کیا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم کو اشارے سے روک دیا اور اس شخص کو آخرت کے عذاب کے بارے میں بتایا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرتاثیر باتیں سن کر اس شخص نے معافی مانگی اور آپ کے دست حق پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بابت صحابہ کرام سے فرمایا، اسے قرآن مجید کی چند آیات سکھاؤ اور قرآن مجید کے احکامات سے آگاہ کر دو۔ جب وہ شخص یہ سیکھ چکا تو آپ نے اس سے فرمایا، تمہارے پاس کس قدر مال ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی سلیم میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم میں سے کون اسے اونٹ خرید کر دے گا؟ جو اسے اونٹ دے گا اللہ رب العزت اس کو بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں وہ اسے دے دیتا ہوں۔ پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے جو اس کا سر ڈھانپے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مسجد نبوی کے اطراف میں موجود چند گھروں سے کھانے کے بارے میں پوچھا، لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ پھر آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور تمام واقعہ سیدہ پاک کے گوش گزار کر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام واقعہ سن کر آبدیدہ ہو گئیں اور فرمانے لگیں، اے سلمان، اس خدا کی قسم جس نے میرے والد کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے، لیکن چونکہ اب تم میرے در پر آئے ہو اس لیے میں تمہیں واپس نہیں بھیجوں گی۔ تم میری یہ چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس جا کر کہو کہ یہ فاطمہ بنت محمد کی چادر ہے، اسے رکھ لے اور کچھ قرض دے دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر شمعون کے پاس پہنچے اور سیدہ پاک کا پیغام اسے سنا دیا۔ شمعون نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، اے سلمان، اللہ کی قسم، یہ وہی نیک اور پاک باز لوگ ہیں جن کی خبر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ میں صدق کے دل سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شمعون نے کلمہ طیبہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے سیدہ پاک کی چادر حضرت سلمان فارسی کو واپس دی اور کچھ جو بھی عطا کر دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو لے کر سیدہ پاک کے پاس پہنچے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے شمعون کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان جو کو پیس کر روٹی تیار کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے، آپ کچھ روٹی اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لیں۔ اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے سلمان، یہ کھانا اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیا ہے، اس لیے اب اس میں سے ہمارے لیے لینا درست نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا لے کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور تمام ماجرا گوش گزار کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا بنی سلیم کے اس نو مسلم کو عطا فرمایا اور اپنی دختر نیک اختر کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے جب اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا تو وہاں فاقے اور نقاہت کی وجہ سے زردی چھائی ہوئی تھی۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور آسمان کی جانب اٹھایا اور سیدہ پاک کے حق میں یوں دعائے خیر فرمائی، الہی فاطمہ تیری باندی ہے، تو اس سے راضی رہنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات محنت کر کے ایک باغ سینچا اور اس کی اجرت میں آپ کو چند جو ملے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے وہ جو لا کر سیدہ پاک کو دے دیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو چکی میں پیس کر آٹا بنایا اور روٹی تیار کی۔ جس وقت کھانے کے لیے سب گھر والے بیٹھے تو اس دوران ایک مسکین نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ پاک نے سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا اور دوبارہ کھانا تیار کیا۔ ابھی گھر والے کھانا تناول فرمانے ہی لگے تھے کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر دست سے سوال کیا۔ آپ نے سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ پھر آپ نے اپنے لیے کھانا تیار کیا تو ایک مشرک قیدی نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کھانا اس مشرک قیدی کو دے دیا۔
اس موقع پر اللہ رب العزت نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی جس میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے گھر والوں کے اس فعل کو پسند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بہترین چیز کون سی ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ گھر آ کر میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہی سوال کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھیں اور نہ ہی کوئی مرد انہیں دیکھ سکے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سوال کا جواب پیش کیا اور کہا کہ مجھے یہ جواب حضرت سیدہ پاک نے بتایا ہے۔ یہ سن کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ایک فرد کی مانند تھے، وہ سیدہ پاک کے پردے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ان کے کسی بچے کو مانگا تو آپ نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا دیا اور مجھے بچہ پکڑا دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اچھی دوستوں میں شمار ہوتی تھیں۔ حضرت ام جعفر سے منقول ہے کہ حضرت سیدہ پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ جس طرح آج کل عورتوں کا جنازہ لے کر جایا جاتا ہے، ان کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں جس سے پردہ نہیں ہوتا اور عورتوں کی جسامت بھی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حبشہ کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس پر تازہ کھجوروں کی شاخیں منگوا کر چارپائی پر کمان کی مانند باندھ کر، جس سے جنازے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے، اور اس طرح پردہ بھی برقرار رہتا ہے۔ سیدہ پاک نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھانا، اور تمہارے اور میرے شوہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا مجھے کوئی غسل نہ دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز محشر ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے میدان حشر میں جمع ہونے والوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، یہاں تک کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہاں سے گزر جائیں۔ روز محشر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ 70,000 حوریں باندیوں کی مانند ہوں گی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط سے بجلی کی مانند گزر جائیں گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نابینا صحابی حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدہ پاک نے ان سے پردہ کر لیا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے ان سے پردہ کیوں کر لیا؟ یہ تو نابینا ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ بابا جان وہ نابینا ہیں جبکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ نزہۃ المجالس میں منقول ہے کہ جب ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ علیہ السلام میں تفویض کیا گیا تو آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام کا دایاں رخسار سورج کی شعاؤں پر اور بایاں رخسار چاندنی کی روشنی پر غالب تھا۔ پھر جب حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو تخلیق کیا گیا تو وہ بھی بے پناہ حسن کی مالک تھیں۔ جس وقت دونوں جنت میں تھے تو ایک روز پھرتے ہوئے ان کے درمیان یہ موضوع زیر بحث آیا کہ اللہ رب العزت نے ہم سے زیادہ کسی کو حسین پیدا نہیں فرمایا۔ ابھی دونوں کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق انہیں لے کر جنت کے ایک محل میں چلے گئے جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا۔ اس محل کے اندر زمرد کے پاؤں والا ایک سنہری تخت بچھا ہوا تھا جس پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے سر مبارک پر سونے کا تاج تھا اور جسم مبارک سے نور کی شعائیں بلند ہو رہی تھیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب یہ سراپا دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے اللہ یہ کون ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ لڑکی فاطمہ بنت محمد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی اس کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ انہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر سے ملوائیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر ایک دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ جب اس دروازے کو کھولا گیا تو سونے کے ایک تخت پر ایک خوبصورت نورانی چہرے والا نوجوان تشریف فرما تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ علی ابن ابی طالب ہیں اور ان کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوگا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اس مبارک جوڑے کو دعا دی اور وہاں سے واپس تشریف لائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ کسی کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ نہیں دیکھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گفتگو، اپنی چال اور اپنے حسن خلق میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتی تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لاتی تھیں تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے اور انہیں پیار و محبت سے اپنے ساتھ بٹھاتے اور ان کی نہایت عزت و توقیر کرتے تھے۔ نزہۃ المجالس میں منقول ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے سیدہ پاک کے لیے جنتی عورتوں کا خاص لباس بھیجا ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کو اللہ رب العزت کا سلام اور تحفہ پہنچایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب وہ لباس زیب تن کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور مشرق و مغرب میں چھا گیا۔